بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو بڑی مشکل سے اس کا سانس نکلتا اور رکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ چھینک کیا چیز ہوتی ہے، یہ چھینک کیوں آتی ہے، یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ چھینک کیوں آتی ہے۔ ناظرین، چھینک انگریزی میں SNEEZD سنیز کہتے ہیں، سنیز کہتے ہیں چھینک کو، چھینکیں مارنا کو، جیسے زور سے چھینک مارتا ہے۔ چھینک اس وقت آتی ہے جب ہماری ناک میں کوئی بیرونی چیز، مٹی کا ذرہ، پولن وغیرہ گھس جائے۔ جب ایسی اشیاء ناک میں موجود میوکس ممبرین سے ٹکراتی ہیں تو دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ ناک میں کوئی بیرونی شے داخل ہو گئی ہے۔ دماغ پھیپھڑوں کو زور سے ہوا ناک کے راستے خارج کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے بیرونی شے نکل جاتی ہے۔ گویا چھینک ہمارے نظام تنفس کا ایک حفاظتی میکانزم ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق چھینک ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکال دیتی ہے اور انسانی جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینک کے ساتھ ہی لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے سینے سے بھی فاسد مادہ منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے، اور اسی دوران انسانی سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے۔ جہاں تک چھینک کے دوران پلکیں جھپکنے کا سوال ہے، اس کے لیے السلام علیکم ناظرین، فاسد مادہ منہ اور ناک کے راستے سے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے، اور اس دوران انسانی سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے۔ جہاں تک چھینک کے دوران پلکیں جھپکنے کا سوال ہے، اس کے لیے سائنسدان ایک عصب کو ہی ذمہ دار بتاتے ہیں۔ یہ عصب، جسے انگریزی میں ٹراجمینل نرو کہتے ہیں، نظام تنفس کا وہ حصہ ہوتی ہے جو چہرے، آنکھ، ناک، منہ اور جبڑے پر گرفت رکھتی ہے۔ دراصل چھینکنے کے دوران گرفت ہٹانے کا دماغی پیغام کی وجہ سے یہ عصب آنکھوں تک بھی پہنچا دیتی ہے، اور اس کے رد عمل میں ہی انسانی پلکیں جھپک جاتی ہیں۔ یعنی چھینکنے کے وقت پلکوں کے جھپکنے کا کوئی خاص مطلب ہے نہیں، اس لیے ضرورت پڑنے پر اس سے جڑے اوبام کو چھوڑتے ہوئے لوگوں کو جب بھی چھینکنا ہو بس رومال تھام کر چھینکنا چاہیے۔ بے لگام چھینکنے سے جراثیم کے ہر جگہ پہنچنے سے بیماریاں اور وبائیں تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ چھینک کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے، جس سے یہ ہوا نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ دماغ میں ہوا کبھی نہیں جاتی۔ ہمارے نظام تنفس سے کوئی ایسا رستہ موجود نہیں ہے جس سے ہوا دماغ تک پہنچ سکے۔ فالج کا تعلق دماغ میں ہوا کی موجودگی سے نہیں، فالج تب ہوتا ہے جب کسی بلاکیج یا دماغ کی کسی رگ کے پھٹ جانے سے دماغ کے کسی حصے کو خون کی سپلائی منقطع ہو جائے۔ اگر ایسا دماغ کے موٹر کارٹیکس میں ہو، یعنی دماغ کے اس حصے میں جہاں جسمانی اعضاء کا کنٹرول موجود ہوتا ہے، تو کچھ جسمانی اعضاء پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچے جہاں ہاتھ کا کنٹرول ہوتا ہے، تو مریض کا ہاتھ پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ہم فالج کہتے ہیں۔ فالج کا چھینک کے آنے یا نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کے متعلق جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی وہ آپ تک شیئر کریں گے۔ آج کا ایک ہی ویلاگ ہے جو ہیڈنگ ہم نے بتایا کہ چھینک کیا ہوتی ہے، چھینک کیوں آتی ہیں، چھینکنے کے متعلق یہ لوگوں کے مختلف بیانات ہیں، اس کا ہم نے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند بنائے، آمین ثم آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔